پاکستان کی زرخیزی کو اپنے سرخ لہو سے دوام بخشنے والے ارشد ندیم کو آج سونے کا تاج پہنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ارشد ندیم کے ساتھ عثمان بزدار کی تصاویر لگا کر یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سپورٹس کے کتنا حق میں تھی۔ مسلم لیگ نواز کے رانا مشہود صاحب اٹھ کر شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ویژن تھا، آپ نے یہ تمام تر چیزیں کی ہیں۔ تو جناب سی ایم پنجاب جس وقت تھے شہباز شریف صاحب، اس وقت ان کی کیا کارکردگی تھی، اس وقت انہوں نے ارشد ندیم اور جیولن تھرو کو کتنا نوازا تھا، نیزہ بازی کے کھیل کو، اور اس کے علاوہ دیگر اولمپکس میں کھیلے جانے والے کھیلوں کو شہباز شریف، مسلم لیگ نواز نے کتنا سراہا، پاکستان تحریک انصاف نے کتنا سراہا۔ تمام تر چیزوں کا پوسٹ مارٹم آج کی اس ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ارشد ندیم کے مخالف کھلاڑی جو کہ ان کے ساتھ کھیلتے رہے، انہیں کیا کیا سہولیات فراہم کی گئیں، اور پاکستان کی سرزمین سے اٹھنے والے اور دنیا کے افق پر چھا جانے والے ارشد ندیم کو پاکستان کی سرزمین نے کیا کیا سہولیات فراہم کیے رکھی۔ نیرج چوپڑا ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں، ایک پرائیویٹ جم میں جا کر اپنی تمام تر ٹریننگز حاصل کرتے تھے، جس کی پرائیویٹ فیس حکومت بھارت کی جانب سے ادا کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ تقریباً 74 لاکھ مالیت پر مبنی ان کے لیے ایک تھرو کی مشین بھی انہیں فراہم کی گئی تھی۔ آج دنیا جس شخص کو آئرن مین کہہ رہی ہے، وہ شخص سٹیل کے اور تانبے کے جو 2 ڈبے ہوتے ہیں، اس کے اندر بجری بھر کے، اس کے اندر سیمنٹ بھر کے ان کے ساتھ ورزش کیا جا کرتا تھا، جبکہ دوسری جانب 89 پوائنٹ سمتھنگ کا سکور بنانے والے نیرج چوپڑا کو تمام تر جدید دنیا کے اسٹیٹ آف دا آرٹ آلات مہیا کیے گئے تھے جن کے ساتھ وہ اپنی پریکٹس کر سکے۔ پچھلے 2 سالوں میں ارشد ندیم پر جتنا خرچہ حکومت کی جانب سے آیا، جتنے بھی دعوے ہیں، ان تمام تر دعووں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ٹوٹل رقم بنتی ہے 2 کروڑ پاکستانی روپے، جبکہ پچھلے 2 سالوں میں اولمپکس کھیل میں اپیئر ہونے کے لیے نیرج چوپڑا پر جو خرچہ آیا وہ بھارتی 19 کروڑ روپے خرچہ آیا۔ نیرج چوپڑا بھارت کے جس ضلع کے رہنے والے ہیں، اس ضلع کا نام ہے ہریانہ، جس میں تقریباً 6 کے قریب عوامی گراؤنڈز موجود ہے، جس کے اندر بے شمار لوگ ایتھلیٹ بنتے ہیں، جس کے اندر بے شمار لوگ آتے ہیں، اپیئر ہوتے ہیں، اپنی جسمانی توانائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بھارت کا نام روشن کرنے کے لیے حکومت بھارت کی جانب سے انہیں تقریباً 6 عوامی گراؤنڈز ہریانہ کی اسٹیٹ میں مہیا کیے گئے۔ جبکہ میاں چنو کے نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی میاں چنو میں حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی ایک سنگل عوامی نوعیت کا گراؤنڈ بھی انہیں فراہم نہیں کیا گیا۔ 2021 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت تمام سرکاری اداروں میں سے کھیل کے کوٹے کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی، جس کے خلاف جو صحافی بات کرتا تھا تو حکومت پاکستان، یعنی اس وقت کے حکومت پاکستان کے عہدیدار عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ اس صحافی سے ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز یعنی شہباز شریف صاحب جو اس وقت اس پوری کھیل کا اور ارشد ندیم صاحب کی اس جیت کا کریڈٹ لے رہے ہیں، کیا وہ واقعتاً اس کریڈٹ کے حقدار ہیں؟ جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ ارشد ندیم سے پہلے اولمپکس کے میدان میں اور دیگر عالمی میدانوں میں جیت کر آنے والے، اسی جیولن تھرو میں جیت کر آنے والے یاسر کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب نے 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا، جو کہ آج تک ان تک نہیں پہنچ سکا۔ تو جناب اگر اس وقت آپ نے ایک جیولن تھرو کے کھلاڑی کی اس قدر حوصلہ شکنی کی تھی، اس قدر استحصال کیا تھا، تو پھر آج آپ کس انداز میں مکے لہراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد؟ نہ یہ آپ کا ویژن تھا، نہ یہ مسلم لیگ نواز کا ویژن تھا، نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ویژن تھا، بلکہ یہ ویژن تھا ارشد ندیم کا، جو کہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرانے والی شخصیت نہیں تھے۔ انہوں نے ثابت کیا اپنے پختہ ارادوں سے، اپنے مصمم ارادوں سے، کہ یہ ملک ان کا اپنا ہے، اور اس ملک کی مٹی اس قدر زرخیز ہے کہ ارشد ندیم جیسے سپوت جس وقت اپنے سرخ لہو سے اس کی آبیاری کرتے ہیں تو بے شمار ایسی کھیلیں اور بے شمار ایسی چیزیں اقوام عالم کے افق پر چھاتی ہیں جو پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں۔